وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ اعراف آیت نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ اور یقیناً اللہ نے تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور تمہارے لیے زمین میں معاش کے اسباب مقرر کیے اور بنائے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی کسی غریب آدمی کو کوئی بڑا سا گھر بنا کر اس کی چابیاں اس کے حوالے کر دے اور اس گھر کے اندر تمام اسباب آرام اور راحت کے بھی ہوں اور رزق حاصل کرنے کے اسباب بھی ہوں۔ مثلا اس کے اندر ہی کوئی زمین ہے جس سے سبزیاں باغ لگا ہوا ہے، جس سے پھل اور فصلیں حاصل ہو رہی ہیں، تو ساری چیزیں اس کے اندر سے ہی اس کو حاصل ہوتی ہیں، باہر سے کچھ کما کر لانے کی ضرورت نہ ہو، تو اس غریب کے اوپر کتنا بڑا احسان ہوگا اور اس کو کس قدر اس مکان دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو بالکل یہی کیفیت ہماری اس زمین کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ہمارے لیے پیدا کی، پھر ہمارے حوالے کر دی۔ ہمیں رزق کسی اور زمین سے یا کسی اور سیارے سے کما کر لانا نہیں پڑتا، سب کچھ یہاں اسی زمین میں موجود، جتنا کچھ ہمیں چاہیے ہماری ضرورت کی ساری چیزیں یہاں موجود ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم لوگ شکر ادا کرتے ہو۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور یقیناً اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر تمہیں صورتیں دی، انتہائی خوبصورت شکل و صورت سے اللہ نے انسان کو نوازا۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ یہ مضمون بڑی تفصیل سے سورۃ البقرہ کے اندر گزر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو یعنی انسانیت کی ابتدا کو ذکر فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے انسان کو پیدا کر کے اس قدر مکرم، مشرف، معظم بنایا، اتنی عزت دی کہ سارے فرشتوں کو سجدے تعظیمی بجا لانے کا حکم دیا، اور سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر من تو کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار آپ نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین اور اس کو مٹی سے بنایا۔ تو یہ کیا کیا؟ یہ اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر، دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا، تو اس کی یہ بات بھی تکبر پر مبنی تھی۔ اس کو اس سے کیا لینا دینا کہ میں کس چیز سے بنا، آدم کس چیز سے بنے، اس کی توجہ تو اس بات کی طرف ہونی چاہیے تھی کہ مجھے کس نے حکم دیا، بس وہ رب کے حکم کو پورا کرتا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا یہاں سے نیچے اتر جاؤ، فما یکون لک ان تتکبر فیہا تجھے یہاں تکبر کرنا لائق نہیں تھا، تیرے لیے مناسب نہیں تھا، فخرج دفع ہو جاؤ، انک من الصاغرین یقیناً تم ذلیلوں میں سے ہو۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے دیجئے جس دن دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی اس وقت تک مجھے موت نہ آئے۔ لیکن یہاں تو ہے نا قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تجھے مہلت دے دی گئی۔ لیکن دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے الی یوم الوقت المعلوم کہ تم جس وقت تک مہلت مانگ رہے ہو اس وقت تک تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ ایک خاص دن تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اصل میں یہ مہلت مانگ رہا تھا کہ جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور انسانوں کو زندہ کرنے سے پہلے سور پھونکا جائے گا جس سے
جو کچھ کائنات کے اندر موجود ہوگا اور زندہ انسان ہوں گے سب مر جائیں گے، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد ایک وقت گزرے گا لمبا، جس وقت کے اندر سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی موجود نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، نفخہ ثانیہ، اور اس سور پھونکنے سے انسانیت دوبارہ سے زندہ ہوگی۔ تو یہ مہلت مانگ رہا تھا کہ مجھے جب انسانیت دوبارہ زندہ ہوگی اس وقت تک مجھے موت نہ آئے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ختم کر دے صرف اللہ کی ذات باقی رہے تو اس وقت میں بھی باقی رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تک تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ نفخہ اولا جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت تک تمہیں مہلت ہے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب انسان مریں گے جو زندہ ہوں گے زمین پر، ان کے ساتھ تمہیں بھی مرنا پڑے گا۔ تو اس لیے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الی یوم الوقت المعلوم۔ اور پھر اس نے جب یہ مہلت مل گئی تو اس نے کہا فبما اغویتنی، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور گمراہ بھی میں ان انسانوں کی وجہ سے ہوا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں ان انسانوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملے کروں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں سے اور بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ دیکھ لیں اکثر نافرمان۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، تم ذلیل ہو اور دھتکارے ہوئے ہو، لمن تبعک منہم، جو ان انسانوں میں سے تمہاری اتباع کرے گا، تمہارے پیچھے چلے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں تم سب سے جہنم کو بھروں گا، سب تیرے ساتھ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔